بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أعبق قبلهما أهلا ولا مالا فناء بي طلب الشجر يوما فلم أروح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا ومالا فلبست والقضه على يدي أنتظر استيقظهما حتى برق الفجر والصبية يتواغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفجرت شيئا لا يستطيع الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استاجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق علیہ. انتہا. یہ بہت اہم حدیث ہے اور اس کے بارے میں نے مثال کے طور پر کتنی مرتبہ بیان کیا ہوں اور سمجھنے میں آسان ہے اور حدیث لمبی ہے. حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سنا کہ 3 افراد تھے جو تم سے پہلے گزر چکے، یعنی رسول اللہ امت محمدیہ سے پہلے کے لوگ تھے. وہ لوگ ایک بار رات گزارے غار میں اور جب غار میں داخل ہوئے تو ایک بڑا سا چٹان وہ غار کے دہانے پر آ گیا اور غار کو بند کر دیا. بس وہ لوگ کہنے لگے آپس میں 3 آدمی کہ اب اس سے نجات کی ایک ہی شکل ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ ہم لوگوں کے پاس اگر کوئی نیک اعمال ہیں جو زندگی میں ہم لوگ کیا ہے اس اعمال کے واسطے سے اللہ سے دعا کرو تو اللہ تعالی ہمیں اس مصائب سے نجات دے دے. اب غور کرو اس مقام پر کہ اس وادی میں نہ کوئی اس کا سن سکتا ہے نہ اس کی آواز باہر جا سکتی ہے. ایسے علاقے میں، ایسے مقام پر، ایسے پہاڑی علاقے میں وہ بڑے سے چٹان کے یہاں پر جب کران بھی نہیں پہنچ سکتا ہے نہ اس کو ہٹا سکتا ہے، ایسی جگہ پر وہ پھنس گیا ہے. تو ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ، دعا کر رہا ہے اللہ، وہ اپنی تفصیل بیان کرتا ہے پھر دعا کرتا ہے. اس کا مطلب ہے دعا کرنے سے پہلے کچھ تفصیل اپنی بتا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم نے ایسے ایسے کیا، ایسے ایسے کیا، اب اس کے فضل و کرم سے تو ہم کو ایسا کر دے.
ایسا کر سکتا ہے لوگ. وہ کہتے ہیں ان میں سے ایک کہ میرے ماں باپ تھے, بہت بوڑھے تھے, بڑی عمر کے تھے, میں انہیں سب سے پہلے دودھ پلایا کرتا تھا, تب اپنے اعلی اولاد کو پلاتا تھا. ایک روز درخت کی تلاش میں یا چاہیے چارہ کی تلاش میں وہ دور چلا گیا, واپس نہیں آئے. یہاں تک کہ جب آیا تو دیکھا کہ اس کے والدین سب سو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دودھ دوہا اور سب سے پہلے جب والدین کے پاس گیا تو وہ لوگ سو چکے تھے, تو مجھے برا لگا کہ ان کو جگاؤں, اور یہ بھی برا لگا کہ اپنی اولاد کو والدین سے پہلے دودھ پلا دوں. میں ٹھہرا رہا اور دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں رہا یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گیا, یعنی صبح ہو گئی, اور بچے اس کے پاؤں میں لپٹ رہے ہیں کہ مجھے پلا دو, مجھے پلا دو. اس کی بیوی آ کے کہتی ہے کہ بچے لپٹ رہے ہیں, ان کو دو. یہاں لکھا ہوا الصبیہ یتضاغون, بچے لپٹ رہے تھے ان کے پاؤں میں. اسی اسنے میں صبح ہو گئی تو والدین ان کی جگہ والدین کو دودھ پلایا. تب دعا کیا, اے اللہ اگر یہ کام صرف تیری رضامندی کے لیے کیا ہے, صرف تیرے وجہ کے لیے, تیرے رضامندی کے لیے کیا ہے, تو جس چٹان کے جس مسائل میں ہم پھنسے ہیں اس سے ہمیں نجات دے. تو کہتے ہیں یہ دعا کرنا تھا کہ فن فرجت شیئا ما یستطیع الخروج منہ, تھوڑا سا چٹان ہل گیا, راستہ بنا لیکن نکل نہیں سکتا ہے. ایک شخص کی بات. دوسرا آدمی کہتا ہے اللہ میرے ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا تھا اور میرے نزدیک سب سے زیادہ پیاری تھی. ایک روایت میں ہے کہ میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا, جتنا ایک لوگ اپنی بیوی کو پسند کرتا اتنا میں اسے پسند کرتا تھا. میں اس کو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا تھا. میں کتنی مرتبہ اس کو اپنے نفس کے لیے میں نے اس کو منایا کہ تم مجھ سے راضی ہو جا, لیکن کبھی وہ راضی نہیں ہوئی, ہمیں ہمیشہ روکتی رہی. ایسا زمانہ آیا کہ قحط سالی آ گئی, بھوکا پیاسا شروع ہو گیا. تو ایک بار میرے پاس آئی کہ بھائی گھر میں یعنی قحط کا منظر ہے, کچھ پیسے دو. تو میں نے اس کو 120 دینار دیے, اور یہ اس شرط پر دیے کہ وہ ہمارے مطالبہ کے درمیان نہ آئے. یعنی اس کا مطالبہ تھا کہ اس کے ساتھ ہم بستری کریں, اس کے لیے وہ تیار ہو گئی عورت, کیونکہ پیٹ کے لیے کیا کر سکتا ہے لوگ. وہ راضی ہو گئی, یہاں تک کہ اس نے اس پر قدرت حاصل کر لی, یعنی عورت نے پوری آزادی دے دی. ایک روایت میں ہے کہ میں اس کے پاؤں پہ بیٹھ گیا. اس وقت وہ لڑکی بولتی ہے اتق اللہ ولا تخذ الخاتم الا بحقہ, اللہ سے ڈرو اور اسٹامپ مہر کو بغیر اس کے حق کے مت توڑو. مطلب ہے کہ زنا مت کرو. تو کہتا ہے وہ شخص کہ میں وہاں سے چلا گیا, اس کو کچھ نہیں کیا, اور اس کے جو پیسے دیے تھے میں نے وہ بھی چھوڑ دیے, وہ مطالبہ نہیں کیا. اس زمانے میں 120 دینار کوئی معنی رکھتا ہے, ایک دینار سونے کا ہوتا ہے, درہم اس سے چھوٹا ہوتا ہے. اس وقت اب دعا کرتا ہے تفصیل بیان کرنے کے بعد, اے اللہ اگر میں نے یہ تیرے خاطر کیا ہے تو اس مصیبت میں جس میں ہم پھنسے ہیں اس سے ہمیں نجات دے. تو کہتے ہیں وہ چٹان تھوڑا ہٹ گیا, مگر پھر بھی انسان نہیں نکل سکتا اس سے. اس کے بعد تیسرا شخص آیا, وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے ایک مزدور کو مزدوری پہ رکھا, سارے لوگوں کو مزدوروں کو مزدوری پر رکھا, سارے لوگوں کو مزدوری دے دیا, لیکن ایک شخص مزدوری نہیں لیا اور یوں ہی چلا گیا. لیکن اس کا پیسے